اگر ہم سب بھی قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس دعا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے۔ ایک شخص ہے ماشاءاللہ جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کہتے ہیں اللہ اگلے ٹائم بھی کھلانا، اور ایک شخص ہے جس نے کئی دن سے کھایا ہی نہیں۔ کیا ان دونوں کی دعا بالکل برابر ہوگی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب دعا پڑھیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ والا نماز کے ذریعے آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھ رہے ہیں۔ اس لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں 19A اور 19B۔ تو بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اور وہ ہے سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا، بولے سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا۔ اور گرامر کے اندر آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ جو باقی چیپٹرز رہ گئے ان سے اسم فاعل اور مفعول کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے جی، پچھلے لیسن میں آپ نے کیا پڑھا؟ جلدی سے ریوائز کیجئے۔ قرآن کا سیکھنا آسان ہے، بولے قرآن کا سیکھنا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، نہ صرف آسان ہے بلکہ سب سے بہترین کام ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ سارے عربی میں پڑھیں، دلیل کیا ہے؟ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ، نہ صرف سب سے بہترین کام ہے بلکہ اس کے اندر نیت آپ کو اپنی درست کرنی پڑے گی، اور وہ اللہ سے اجر کی امید۔ نیت کیا کرنی پڑے گی؟ مال کا حصول نہیں، دنیا کا حصول نہیں، شہرت کا حصول نہیں، اپنے آپ کو بڑا قابل شو کرنے کا حصول نہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ بولے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ سب ہر عبادت کی، سمجھ لیجئے کوئی بھی عبادت ہے، ہم نے کہا تھا عبادت کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ قولی، فعلی، مالی۔ کس لیسن میں ہم نے کہا تھا؟ کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ التحیات، تشہد میں۔ ایسے ہی ہے نا، ان تینوں قسم کی عبادات کی جو بنیاد ہے نا، اساس، وہ کیا ہے؟ بولے وہ کیا ہے؟ نیت کی درستگی پر۔ نیت کی، بولے نیت کی درستگی پر۔ اللہ اکبر۔ ہم آپ کے لیے اس ایونٹ کو ارینج کر رہے تھے، نیتوں کی اصلاح کرنے کی بڑی شدید ضرورت تھی، خاص کر ہمارے لیے، ہم تمام والنٹیئرز کے لیے۔ ایک کول عربی زبان کا میرے سامنے آیا، امام مالک رحمہ اللہ، معروف عالم گزرے ہیں جن کی کتاب موطا امام مالک ہے۔ انہوں نے جب موطا امام مالک اس کتاب کو لکھا تو کسی نے ان سے آ کر کہا کہ امام صاحب آپ یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو حدیث کی کتابوں کو لکھ رہے ہیں، آپ کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو حدیث کی کتابوں کو لکھ رہے ہیں۔ پہلی دوسری صدی ہجری حدیث کو لکھنے کا، تدوین کا زمانہ تھا، آپ کے علاوہ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنا ایک جملہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا جی؟ اپنا ایک مقولہ کہا۔ انہوں نے کہا ما کان للہ یبقا۔ کیا کہا انہوں نے؟ جو اللہ کے لیے ہوگا وہی باقی رہے گا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ بولیں جو اللہ کے لیے ہوگا وہی۔ میں نے اپنے والنٹیئرز کو یہ نصیحت کی، سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کی کہ اپنی نیتوں کو درست کیجئے۔ اگر سینکڑوں لوگ ہم سے اللہ کی کتاب کو سیکھنے آ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا باقی وہی رہے گا جو اللہ کے لیے ہوگا۔ بولے باقی وہ رہے گا جو، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ باقی، بس وہ ختم ہو جائے گا، وقت اس کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، بھلا دے گا۔ اور جو اللہ کے لیے ہوگا وہ، تو ہر عمل کرنے سے پہلے یاد رکھا کریں جو اللہ کے لیے ہوگا وہ، آپ اکیلے ہیں یا 10 ہیں یا 100 ہیں، اس چیز کی فکر نہ کریں، یہ فکر کریں کہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ،
اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. تیاری کا بہترین طریقہ نمبر 1 بار بار دعا, وسائل کا استعمال اور مسابقت کا جذبہ, بار بار دعا. تو دیکھیں ہم بار بار دعا کیا کر رہے ہیں, ربی زدنی, ربی کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اصل میں نا لفظ رب کے بعد یا بھی تھا, اصل میں تھا ربی, اصل میں کیا تھا؟ پھر وہ ایک رول کی وجہ سے ہم نے یا کو گرا دیا تو پیچھے رہ گیا ربی, با کے نیچے زیر لگائی تو مطلب یہ کہ میرے رب, ربی کریں ترجمہ, ربی میرے رب, زدنی, دیکھیں زد فعل امر ہے, زد زیادہ کر, نی اے میرے رب زیادہ کر مجھے, کس چیز میں زیادہ کر؟ اور آپ کو یاد ہوگا آپ کو پہلے لیسن میں اس دعا کے تعلق سے ایک بات بتائی گئی تھی, کیا بات تھی؟ یہ وہ دعا ہے قرآن کے اندر صرف ایک چیز میں اضافے کی دعا ہے. بولے قرآن کے اندر صرف ایک چیز میں اضافے کی, اور وہ کیا ہے؟ علم. صرف ایک چیز, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بار بار دعا کیجئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا کب سکھائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرس تھی کہ جبریل امین ابھی وحی کو پورا نہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے, جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کرتے. بولے جلدی جلدی دہرانے کی, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک, اپنی زبان کو حرکت. اور یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں فرمایا اللہ نے لا ولا تعجل بالقرآن, قرآن لینے میں جلدی نہ کیجیے. دیکھیں لا تعجل کون سا فعل ہے؟ لا تعجل جلدی, بالقرآنی قرآن کے ساتھ, قرآن کو لینے میں, من قبل ان یقضی الیک وحی, اس سے پہلے کہ قرآن کی وحی آپ کی طرف مکمل کی جائے. وقل, اور کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ رب زدنی. تو مطلب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کس موقع پر سکھائی؟ بولے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس موقع پر سکھائی جی؟ جب قرآن کا تذکرہ چل رہا تھا, قرآن کو لینے کا تذکرہ چل رہا تھا. تو دیکھیں اگر ہم سب بھی قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس دعا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے, اس دعا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے. دیکھیں ایک میں اپنے لیے شفا کی دعا مانگوں گا, اللہ مجھے شفا کے ساتھ رکھنا, عافیت کے ساتھ, اور ایک بندہ وہ ہے جس کا کل آپریشن ہونے جا رہا ہے, کیا میری اور اس کی دعا بالکل ایک جیسی ہوگی؟ ایک شخص ہے ماشاءاللہ جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, کہتے ہیں اللہ اگلے ٹائم بھی کھلانا, اور ایک شخص ہے جس نے کئی دن سے کھایا ہی نہیں. کیا ان دونوں کی دعا بالکل برابر ہوگی؟ بتائیے برابر ہوگی؟ نہیں. تو پہلے اپنے آپ کو قرآن مجید کے بارے میں لا علم تصور کیجئے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا, ہم نے سیکھنا ہے. قرآن کا سیکھنا لازمی نہیں بلکہ ایمرجنسی ہے. بولے قرآن کا سیکھنا لازمی نہیں بلکہ بہت لازمی, ہر حال میں سیکھنا ہے. پھر جا کر آپ کے دل سے کیا ہوگا؟ بولے پھر جا کر آپ کے دل سے کیا ہوگا؟ دعا نکلے گی تڑپ سے, شدت سے, بار بار کہ اللہ کی یہ جو لا علمی کی, جہالت کی بیماری ہے, اللہ اس سے ہمیں نجات عطا کر دے, اللہ اس سے ہمیں. اب دیکھیں آپ نے یہ جانا کہ سیکھنے کے لیے دعا کرنا بہت لازمی ہے. دوسری چیز کو جانیں کہ سیکھنے کے لیے وسائل کا استعمال لازمی ہے. بولے سیکھنے کے لیے کس کا استعمال لازمی ہے؟ دیکھیں پہلی وحی کے اندر اللہ نے کیا فرما دیا؟ الذی علم الذی کا کیا مطلب ہے؟ جس نے, علم ابھی آپ نے پڑھا سکھایا, بالقلم. اب مجھے بتائیے اللہ اگر سکھانا چاہتا قلم کے بغیر نہیں سکھا سکتا تھا, لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سکھایا. کس سے سکھایا؟ مطلب سکھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, یا سیکھنے سکھانے اس پروسیس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو قلم, آپ کو وسائل کا استعمال کرنا پڑے گا. اور میں تو کہتا ہوں یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ایسے نا جس میں جتنے وسائل زیادہ ہوں گے اتنی بات میں تاثیر بڑھتی جائے گی. بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں اگر ہم آپ سے اس کلاس میں بھی مخاطب ہیں تو یہ پوائنٹر بھی وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک ذریعہ ہے نا سیکھنے کا, ہے جی.
یہ جو آپ کو پروجیکٹر کی سکرین دکھائی دے رہی ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے سیکھنے کا یا نہیں؟ یہ سلائیڈز بھی ایک ذریعہ ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس ورک بکس ہیں یہ بھی ذریعہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، یہ سب سیکھنے کے کیا ہیں؟ مختلف ذرائع ہیں. بولیں یہ سب سیکھنے کے. تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان ذرائع کو اپنائیے، قلم اٹھائیے اور اس کا استعمال کیجئے. ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں نا ان کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے دماغ کے ساتھ ہے. بولے کس کے ساتھ ہے؟ جو آپ لکھتے ہیں گویا کہ وہ کہاں پر پہنچ رہا ہوتا ہے آپ کے. دیکھ لیجئے آپ اگر ایسے سنیے اثر کم ہوتا ہے، لیکن اگر سننے کے ساتھ آپ کیا کریں لکھیں تو وہ چیز کچھ دیر پا ہو جاتی ہے، زیادہ دیر تک یاد رہ جاتی ہے. تو وسائل کا استعمال کیجئے. اور نمبر 3 مسابقت کا جذبہ. بولے نمبر 3 کیا مطلب مسابقت کا جذبہ؟ آگے بڑھنے کا جذبہ. بولے آگے بڑھنے کا جذبہ. اللہ نے فرمایا ایکم، ایو کا مطلب ہے کون، کم تم میں سے، کون ہے تم میں سے، احسنو، احسن آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. کہاں پہ پڑھ چکے ہیں؟ کہاں پہ پڑھ چکے ہیں احسن؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا حسن ان سے کیا ہے؟ احسن. جیسے ہم نے کہا تھا کبیر ان سے کیا ہے؟ زیادہ بڑا. صغیر ان سے حسن ان سے احسن زیادہ اچھا. کون ہے تم میں سے زیادہ اچھا، زیادہ بہتر عملا؟ بولے عملا، عمل میں. کون ہے تم میں سے عمل میں زیادہ اچھا؟ کون ہے تم میں عمل میں زیادہ اچھا؟ نماز پڑھتے ہوئے اچھا کون ہے؟ مطلب ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے، ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی. اور جب میں کہتا ہوں نا آپ، تو میں مخاطب ہوں 2 لوگوں سے. میں کتنے لوگوں سے مخاطب ہوں؟ کیسے 2 لوگوں سے؟ نہیں، میرے سامنے ایک بندہ ہے پھر بھی میں کہتا ہوں میں 2 لوگوں سے مخاطب ہوں. ظاہری اور باطنی. مطلب یہ ایک جو آپ کا یہ وجود سامنے نظر آ رہا ہے اور ایک وہ جو صرف اللہ ہی جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا. بولے کسی کو نظر، کسی کو نظر. تو مطلب جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے تو مطلب ظاہری اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی کون زیادہ اچھا ہے، کس کا دل کتنا پاک صاف ہے. یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے؟ دیکھیں اللہ تو بہتر جانتا ہے کون اچھا ہے. بولے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کون اچھا ہے. چلیے جی، یاد رکھیے گا شیطان اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے کیونکہ آپ نے قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیا. اب بتائیے کیا شیطان اس عمل سے خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ نے قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیا؟ کیا خوش ہو رہا ہوگا؟ اب اگر ہم اس عمل کو جاری رکھتے ہیں تو شیطان، اللہ ہم سے کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے خوش ہوگا اور شیطان. لیکن اگر ہم قرآن سے اپنی زندگیوں کو مزید دور کر لیتے ہیں تو پھر اللہ ہم سے ناراض اور شیطان ہم سے. تو ہمیں کس کو راضی کرنا چاہیے؟ بولے کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. تو الحمدللہ 19A کو ہم نے مکمل کیا.